اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کے ساتھ سفر کے مہینے میں کرنے والا اولاد کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ وظیفہ نہ صرف آپ اولاد کے حوالے سے کر سکتے ہیں بلکہ کسی بھی حاجت، کسی بھی مقصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو نہ صرف اللہ پاک اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے، اور اگر آپ اسے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے کرتے ہیں، آپ کی کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہے یا کوئی بھی بڑے سے بڑا مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے اس مقصد میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہ عمل آیت کریمہ کے حوالے سے ہے۔ آیت کریمہ کی بہت زیادہ فضیلت و برکات ہیں۔ اکثر بزرگان دین اس دعا کو ہر وقت پڑھتے رہتے تھے۔ اگر کسی پر کسی طرح کی پریشانی آ جاتی ہے، وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، یا پھر اچانک کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی دیرانہ خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی، جس طرح بے اولاد افراد کے لیے اولاد کا مسئلہ ہے، تو آپ اسی وقت یہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ کو لگے کہ آپ پر وہ پریشانی آ گئی ہے یا وہ پریشانی ختم ہو جائے، انشاءاللہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ایسے افراد جنہوں نے آیت کریمہ کا یہ عمل کیا ہے، اللہ پاک نے انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا ہے۔ اگر آپ کی کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہے یا مقصد ہے تو اس عمل کو ضرور کرنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ، یہ دعا جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی، اور اس کی برکت سے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس مصیبت سے نکالا۔ یہ ایک بہت ہی مجرب اور نبیوں کا کیا ہوا عمل ہے۔ اگر آپ بھی پورے یقین سے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جو بے اولاد افراد ہیں وہ یہ عمل اس سفر کے مہینے میں ضرور کر لیں، اور اس کے علاوہ یہ کسی بھی دن، کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے جس طرح بزرگان دین پڑھتے ہیں، اور جب کسی پہ اچانک کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو وہ اسی وقت ختم ہو جائے گی، اور جو بے اولاد افراد ہیں ان کو اللہ پاک اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ آپ نے باوضو 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے، اور پھر اسی جگہ پر بیٹھ کر 313 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنی پریشانی کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے جائز مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی ختم ہو جائے گی، جو بھی حاجت ہے پوری ہو جائے گی، اور بے اولاد افراد کو اللہ پاک اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ عمل کے متعلق ضرور ہدایت ہے، اس پر ضرور عمل کیا کریں، اور اس کا خیال بھی رکھا کریں۔ عمل کو پورا یقین کے ساتھ کرنا ہے، عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ عمل کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی۔ اگر کسی دن عمل چھوٹ جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ عمل کے ساتھ آپ نے 5 وقت نماز لازمی ادا کرنی ہے، اور صدقہ بھی ضرور دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ تمام مسلمان بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک جن کو بیٹیاں دی ہیں
ان کو نیک صالح بیٹے بھی عطا فرمائے، اور جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو نیک اور بیٹیاں بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تمام مسلمان بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی خالی جھولی اولاد کی نعمت سے بھر دے، آمین۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو اجتماعی دعا کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں اور آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔